لہٰذا رمضان المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی وقت اللہ رب کریم کی نظروں میں بہت زیادہ ہے، اور رمضان میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا۔ تو اسی لیے اللہ رب کریم نے ہم پر حجت قائم کی کہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے، اب اس کے باوجود جو اپنے نفس کو تنہا قابو نہ کر سکے اور پھر بھی گناہوں اور معصیتوں میں مصروف رہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں کون سا عذر باقی رہے گا۔ رمضان کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے فرض روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، تو رمضان کے 30 روزے ضرب 10 برابر 300 ہو گئے، اور شوال کے 6 نفلی روزے ضرب 10 برابر 60 ہو گئے، تو ٹوٹل کیا ہوا؟ 300 جمع 60 برابر 360۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ تو دیکھیے وہ صائم الدہر ہوا کہ نہیں۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت، بشرطے کہ ہم احتساب کی نیت سے روزے رکھیں۔ اور یہ حدیث جو ہے جو میں نے ابھی عرض کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، تو جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ اصل میں بڑا ہی محروم النصیب شخص ہے، وہ ہے ہی محروم۔ یہ مسند احمد کی دوسری جلد کی 230 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر اس میں رمضان کی برکت اور فضیلت آئی ہے۔ نسائی میں بھی یہی حدیث 2106 نمبر پر ہے، اور مشکات میں پہلی جلد میں 612 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، یہ مبارک مہینہ ہے جو تمہارے پاس آیا، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، جو اس مہینے میں محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، فَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم، اور اس مہینے کی خیر سے تو صرف سخت محروم شخص ہی محروم رہتا ہے، یعنی بدقسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت اور سعادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب کریم کی برکتیں لے کر آتا ہے، یہ اللہ رب کریم کی ہمارے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے، اور اللہ ہم پر اتنا فضل کرتے ہیں، اتنا فضل کرتے ہیں کہ نیکی کے اجر بڑھا دیتے ہیں، اور نیکی سے دور رکھنے والے عناصر جو ہمارے ارد گرد ہیں ان میں سے ایک بڑا عنصر یعنی شیاطین کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ اب ہم ہیں اور ہمارا نفس ہے، اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی اپنے اوپر قابو ہے تو رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنی بخشش کا کچھ نہ کچھ سبب کر ہی لیں گے۔ اب جو ایسے اہتمام کے بعد بھی محروم رہے تو پھر اس کو اللہ سے نہیں اپنے نفس سے شکوہ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ رمضان کا اہتمام پہلے سے شروع کریں، شعبان میں روزے رکھیں وقتاً فوقتاً، تاکہ کچھ نفس پر قابو حاصل ہو، اپنی روٹین درست کریں اور اپنے کام ختم کر لیں، تاکہ رمضان میں دل جمعی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں۔ اور
اللہ رب کریم ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی جو کچھ بیان کیا اس میں میں نے ایک مشہور روایت بیان نہیں کی، روایت کہہ رہی ہوں، حدیث نہیں کہہ رہی، کہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے یہ اس کا پہلا مہینہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور آخری جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، ایک طویل روایت کا حصہ ہے۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، مشکات کی روایات میں سے ہے اور بہت ہی شدید ضعف والی ہے، اتنی شدید کہ اس کے موضوع ہونے کا امکان ہے، اسی لیے علماء نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا، البتہ عوام میں بڑی مشہور ہوئی، اس کے بیان سے احتراز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے انہیں بلوایا اور ایک بڑا پیالہ منگوایا اور باری باری ان سے کہا اس پیالے میں کیا کرو، انہوں نے کیا کی اور اس میں خون اور پیپ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے تو رکی نہیں لیکن حرام چیزوں میں مبتلا رہی اور تم نے غیبت کی اور اپنے بھائیوں کا گوشت بہنوں کا کھایا پیا۔ تو یہ بالکل یعنی جو ہے موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں اگرچہ معروف ہیں مگر یہ اصل نہیں ہیں، اسی لیے میں نے ان کو شامل نہیں کیا اور بیان بھی اسی لیے کر دیا کہ آپ کو پتہ ہو۔ جب تک آپ ان موضوعات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ تفرقوں سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری والی تو بالکل ہی موضوع ہے، اور پہلی جو بیان کی وہ اتنی شدید ضعیف ہے، اتنی شدید ضعیف ہے کہ بعض جو ہے محدثین اسے موضوع کہتے ہیں، اور جو موضوع نہیں بھی کہتے وہ کہتے ہیں ضعف اتنا زیادہ ہے اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس صحیح احادیث جو موجود ہیں، میں نے اتنی ساری آپ کے سامنے بیان کی۔ بہرحال اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی فضیلت آپ کے سامنے میں نے عرض کی، آپ نے سنی، مجھے امید ہے کہ کچھ اشتیاق آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا کہ ایسا پیارا مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے ہم کچھ تیاری کر کے رکھیں اور اپنے آپ کو کچھ پریپیئر کریں۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور لے کر چلیں دین کے اس رستے پر اور اس طریقے پر۔ تو اب ہم آگے بڑھیں گے احکامات روزہ کی طرف انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔